میں ہوں طیب گندل۔ ناظرین، میں گلوبل کرنٹ نیوز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم موجود ہیں زو پوائنٹ پہ، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ زو پوائنٹ جو کہ چڑیا گھر کے نام سے بھی مشہور ہے۔ ایک بہت ہی پرسکون جگہ ہے یہ، اور پہاڑ ہے، پہاڑوں کے بیچ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کو زو پوائنٹ کہا جاتا ہے، جو کہ اسلام آباد میں واقع ہے، اور یہ چڑیا گھر کے نام سے مشہور ہے۔ اور ناظرین، یہ زو پوائنٹ کچھ عرصے کے لیے یہ بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے مرغزار چڑیا گھر میں گزشتہ 30 سال سے موجود ایشیائی نسل کے ہاتھی کاون کا تفریحی مقاصد کے لیے استعمال ترک کر کے اسے کمبوڈیا میں واقع ہاتھیوں کے لیے مخصوص پناہ گاہ منتقل کیا جائے گا۔ کاون کو تفریحی مقاصد کے استعمال سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ مئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں کیا گیا، جس میں عدالت نے کاون کو آزاد کرنے اور اس کے لیے مناسب پناہ گاہ کی تلاش کا حکم صادر کیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے ہاتھیوں کے ماہرین پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی، جس نے کاون کی سبکدوشی اور منتقلی کے لیے کمبوڈیا میں واقع ہاتھیوں کے لیے مخصوص پناہ گاہ کا انتخاب کیا۔ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کاون ہاتھی کی کہانی کیا ہے، یہ کہاں سے آیا تھا۔ سال 1985 میں پاکستان کے سابق صدر اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل ریٹائرڈ ضیاء الحق سری لنکا کے سرکاری دورے پر گئے۔ دورے میں سابق صدر کے اہل خانہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس دورے کا مقصد اسلام آباد اور کولمبو کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا تھا۔ اسی جذبے کے تحت سری لنکن حکومت نے جنرل ضیاء الحق کی چھوٹی صاحبزادی زین ضیاء الحق کو ایک نومولود ایشیائی ہاتھی تحفے کے طور پر دیا۔ اس ہاتھی کا نام تھا کاون۔ پاکستان آنے کے بعد کاون کا زیادہ وقت اسلام آباد چڑیا گھر میں ہی گزرا، جہاں اسلام آباد کے شہری اور ملکی و غیر ملکی سیاح اسے دیکھ کر محظوظ ہوتے رہے۔ چڑیا گھر انتظامیہ نے کاون کی تنہائی کو دیکھتے ہوئے 1990 میں بنگلہ دیش سے سہیلی نامی ہتھنی منگوائی۔ سہیلی لمبے عرصے تک کاون کی ساتھی کے طور پر اس کے ساتھ رہتی تھی۔ سہیلی کا 2012 میں انتقال ہوا۔ اس وقت کاون کی عمر 36 سال بتائی جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہاتھی عام طور پر 40 سے 45 سال تک زندہ رہتے ہیں۔ یوں کاون اپنی زندگی کے آخری 9 سے 10 سال کمبوڈیا کی پناہ گاہ میں
آزادی سے گزارنے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ کاون پاکستان میں موجود واحد ایشیائی نسل کا ہاتھی ہے۔ چڑیا گھر کا ماحول کیسا ہے، یہ بھی کوئی زیادہ اچھی کہانی نہیں ہے۔ اسلام آباد کا مرغزار چڑیا گھر پنجروں پر مشتمل چڑیا گھر ہے۔ یہاں حیوانات کو قدرتی ماحول کے بجائے پنجروں میں بند رکھا جاتا ہے، جو ان کے لیے نہایت ہی نامناسب اور غیر قدرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہاتھی جو جسامت کے لحاظ سے ایک بڑا جانور ہے، اس کو زیادہ بڑی جگہ درکار ہوتی ہے، بلکہ ہاتھی قدرتی ماحول یعنی جنگل میں زیادہ خوش رہتے ہیں۔ عام طور پر ہاتھی دن میں 25 سے 200 کلومیٹر تک کا فاصلہ پیدل چل کر طے کرتا ہے، جبکہ چڑیا گھر کے پنجرے میں ایسا قطعاً ممکن نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں پڑنے والی گرمی بھی ایشیائی ہاتھی کاون کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ماہرین کے مطابق کاون کئی بیماریوں میں مبتلا لگتا ہے اور اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کاون کی بعض غیر معمولی اور پرتشدد حرکتوں کے باعث 2012 میں اسے کچھ عرصے کے لیے زنجیروں سے بھی باندھ کر رکھا گیا تھا، تاہم ملک کے اندر اور بین الاقوامی سطح پر تنقید کے بعد زنجیریں ہٹا دی گئی تھیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جولائی 2019 کی رپورٹ کے مطابق چڑیا گھر کے اندر جانوروں پرندوں کی مجموعی تعداد 917 تھی، تاہم گزشتہ ماہ جولائی میں چڑیا گھر کا انتظام میٹروپولیٹن کارپوریشن سے واپس لے کر جب ورلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو سونپا تو اس وقت جانوروں کی تعداد 404 ظاہر کی گئی، جبکہ بقایا 513 جانور حیران کن طور پر غائب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق منتقلی کے دوران ہرن، چنکارا، باراسنگا، نیل گائے اور نایاب نسل کے پرندے کم نکلے۔ خدشہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے جانور اور پرندے یا تو مر گئے ہیں یا چوری کیے جا چکے ہیں۔ مذکورہ رپورٹ کے بعد مرغزار چڑیا گھر انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ واضح رہے کہ مرغزار چڑیا گھر میں جانوروں کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا کہ مرغزار چڑیا گھر سے کاون ہاتھی و دیگر جانوروں کو 30 دن کے اندر محفوظ پناہ گاہ میں منتقل کر دیا جائے۔